کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس کا وجود ہے، اس کے ممبران ہیں، اور وہ 41 ممبران جن کے بارے میں یہ کنفیوژن پھیلا رہے تھے اور الیکشن کمیشن ان کو عدالتی فیصلے پہ عمل نہیں کر رہا تھا، اس کے آڑ میں انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیجی جس میں کہ سپریم کورٹ سے وضاحت طلب کی کہ یہ 41 کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو کورٹ نے آج بڑے واضح طریقے سے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے ایک چارج شیٹ بھی لگائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ پہ، ان کی رسپانس پہ۔ اب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف باوجود اس کے کہ جو اس کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، تو جو ممبران ہیں اس وقت، جو اس میں یہ 41 ممبران جس کو کہ جن کا سٹیٹس کلیئر نہیں تھا، عدالت نے تو کلیئر کر دیا تھا، ہم بھی کلیئر تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے۔ اب آپ کو دو مختلف سچویشنز نظر آئیں گی، ایک جس میں کہ رحیم یار خان میں الیکشن ہوا، اس کی دوسری صبح یعنی آج صبح ہی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اتنی ایفیشنسی کاش الیکشن کمیشن میں ہوتی کہ جہاں ایک طرف انہوں نے اب 6 مہینے ہونے کو آئے الیکشنز، نہ ٹریبونلز کا فیصلہ کرنے دیا گیا ہے اور نہ سٹیٹس، یہ جو 41 لوگ تھے، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کب آئی تھی۔ تو اس سے اتنے ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اس وقت ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کو بھی جس باریک بینی سے، جس کوما، فل سٹاپ، ہر چیز دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، اور دوسری طرف جب ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جاتی ہے اس میں وہ فوراً عجلت اور دیری، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ رول نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ آئین پاکستان نے ان کو یہ آئینی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا وہ کرنا ہے، کنڈکٹ کرنا ہے، جس میں وہ پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ بھی جب بھی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اس میں فوراً کوئی نئی قانون سازی آ جاتی ہے جس سے کہ وہ لوکل باڈیز کا الیکشن مزید اب اسلام آباد کا ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گیا۔ تو یہ بدنیتی پہ مبنی اقدامات یا چیزیں یہ نقصان پہنچا رہی ہیں ملک کو۔ یہ جو آج آپ سیاسی افراتفری دیکھ رہے ہیں یا ملک میں جو ایک پورا ایک تذبذب، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، وہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ انہوں نے فری فیئر الیکشنز نہیں کیے، وہ ریزلٹس دینے میں انہوں نے تاخیر کی، جو کہ ان کے اپنے الیکشن لاز کے مطابق 2017 کے ان کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں انہوں نے الیکشنز کے ریزلٹ اناؤنس کرنے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مہینوں گزر گئے ہیں۔ اسی طرح ٹریبونلز میں جو وہ کیا جا رہا ہے الیکشن ٹریبونل میں، اور جو پی ٹی آئی سے جو سیٹیں لینی ہوتی ہیں وہ پھر فوراً ہو جاتی ہیں، وہ ریکاؤنٹنگ کے اس میں ہو جہاں پہ کہ ایک سٹیمپ گول ہو، دوسری سٹیمپ جو اس کو ضائع کرنے کے لیے لگائی گئی ہو، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ پارلیمان جس میں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ اندر آئے ہوئے ہیں وہ صحیح معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بیٹر سینس ول پریویل اور وہ فوراً ہی اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے، کل ہی امپلیمنٹ کریں گے، جس طرح کہ انہوں نے رحیم یار خان کے الیکشن کے کینڈیڈیٹ کو نوٹیفائی بھی کر دیا، حل بھی ہو گیا، پریس کانفرنسز بھی ہو گئیں، اور وہ باقاعدہ آج انہوں نے اپنا حل بھی لے لیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سیاسی پورا جو ایک ماحول میں ایک تلخی، ایک غیر یقینی صورتحال، اور پھر خاص طور پہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں، ترامیم کے ہمارا 2 پوائنٹس ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارلیمنٹ
लेजिटिमेसी ना हो उसमें, तो वो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। और दूसरी बात कि जो आइन में तरामीम हो वो भी मामूली बात नहीं है, उनके लिए आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। इस वक्त तक अपने जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके साथ भी नहीं शेयर किया उन्होंने कि जो तरामीम वो ला रहे हैं। तो ये तरामीम जो भी हैं वो बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि अगर उनको छुपाया जा रहा है तो वही वाली बात कि आप जो काम छुप के करते हैं इसका मतलब वो गलत काम है। सर क्या कोई काउंटर आपने अपनाई है, क्योंकि सुनील ही है कि कल वो आईनी तरमीम टेबल कर दी। मैं ऐड कर दूँ जी। एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ जी। आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के तमाम अज़ाइम पर पानी फेर दिया। आज उजलत में बुलाया गया सेशन, हफ्ते वाले दिन तारीख में सेशन नॉर्मली नहीं बुलाए जाते। आज उजलत में कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन बुलाया, 3 बजे उन्हें और 4 बजे हमें सेनेटर्स को बुलाया गया। 45 मिनट वो सेशन जारी रहा। इसी सेशन के दौरान अचानक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और तमाम हुकूमती जितने भी वहाँ पे सेनेटर्स थे उनके चेहरे उतरने शुरू हो गए और हम देख रहे थे, और एक एक करके वो सारे खिसकना शुरू हो गए। और जब तक फैसला क्लियर हो गया वो वहाँ तक जा चुके थे, और वो सेशन जो कि हुकूमत ने बुलाया था, हुकूमत ने ही उसका कोरम पॉइंट आउट करके इजलास का कोरम पॉइंट आउट किया और इजलास को दोबारा कल शाम के लिए अजैन कर दिया। बड़ा पॉइंट सिंपल सा है कि अगर वो 41 लोग आपके नहीं हैं तो फिर जो कल का सेशन है हजूर, वो भी वहाँ भी आपके नंबर अब पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग जिन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिया है वो सारे के सारे अब तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरी चीज़ ये कि रहनुमा पीटीआई इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करें। आपने बराह रास्त उनकी गुफ्तगू देखी। वक्त हो गया है ब्रेक का।